أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اے ایماندارو، ایسی چیزوں کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ پوچھا کرو کہ اگر تم کو معلوم ہو جائیں تو تمہیں بری معلوم ہوں، اور اگر ان کے بارے میں قرآن نازل ہونے کے وقت پوچھ بیٹھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائے گی، مگر تم کو برا لگے گا۔ جو سوالات تم کر چکے اللہ نے ان سے درگزر کی، اور اللہ بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ ہم یہاں پر خدا کی جگہ اللہ ہی ترجمے میں پڑھیں گے، اور کیونکہ عربی جو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کی آیت اتاری ہے اس میں لفظ اللہ ہے، تو خدا میرا خیال ہے یہ فارسی کا لفظ ہے۔ بہرحال اس آیت کے بارے میں تھوڑا سا حاشیے پر بھی موجود ہے۔ عرب کے کندہ ناتراش جاہل حضرت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کیا کرتے۔ کسی نے پوچھا میری بیوی اس وقت گھر میں کس طرح ہے؟ اللہ اکبر۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ، یہاں تک کہ کثرت سوال سے آپ گھبرا کر ممبر پر تشریف لے گئے۔ یہ لفظ گھبرا، بہرحال میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات اقدس ہیں کہ جو ان باتوں سے یا کسی بھی بات سے گھبراتے نہیں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بہترین یعنی سب سے پہلی اول مخلوق ہیں اور سب سے اعلیٰ مخلوق ہیں، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا حوصلہ رکھا ہوا ہے۔ بہرحال یہ لفظ انہوں نے یہی لکھا ہے۔ ممبر پر تشریف لے گئے اور غصہ سے فرمایا جسے جو پوچھنا ہو پوچھے، میں جواب دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا، جو اپنی بیوی کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ وہ اب کسی نے پوچھا میری بیوی اس وقت گھر میں کس طرح ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے علم سے اگر ان کو بتا دیں اور سچ بتا دیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بتایا ہے کہ تم کو برا لگے گا۔ ایسی چیزوں کے بارے میں رسول سے سوال نہ پوچھا کرو کہ اگر تم کو معلوم ہو جائیں تو تمہیں بری معلوم ہو۔ اب پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے اور کس، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی پردہ رکھا ان کا، اور انہیں منع کیا کہ ایسی باتیں مت پوچھو، پھر تمہیں ہی برا لگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بتا دیں گے اور سچ بتائیں گے اور حق بتائیں گے، پھر تم لوگوں کو برا لگے گا۔ ہاں جی، تو اور پھر کیا فرمایا؟ غصہ سے فرمایا جسے جو پوچھنا ہو پوچھے، میں جواب دیتا ہوں۔ اس پر بھی ان گنواروں کی سمجھ میں نہ آیا، یعنی جاہل، ان کی سمجھ میں نہ آیا، اور ایک بول اٹھا میرا باپ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کو شک ہوگا اور اس کو پتہ نہیں ہوگا، بہرحال نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ فرمایا خراقہ بن قیس۔ دوسرے نے پوچھا میرا باپ کہاں ہے؟ فرمایا خدا کی قسم اس وقت بہشت و دوزخ میرے سامنے ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کون بہشت میں ہے اور کون دوزخ میں ہے۔ بے شک اور مجھے یہ بھی معلوم ہے
کہ تم میں سے کون بہشتی ہوگا اور کون جہنمی، اگر میں بیان کروں تو سوال کرنے سے پچھتاؤ گے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اب دیکھیں، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پر سوالیہ نشان نعوذ باللہ لگاتے ہیں اور علم غیب کے نہ ہونے پر، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے بہشت رکھ دی، دوزخ رکھ دی، تمام حالات رکھ دیے، قیامت تک آنے والے تمام حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر کے گئے، اور بہت بڑی نشستوں میں کئی نشستوں میں رسول اللہ نے یہ واقعات بیان کیے ہیں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین۔ اللہ اکبر۔ تم سے پہلے بھی لوگوں نے اس قسم کی باتیں اپنے وقت کے پیغمبروں سے پوچھی تھی، پھر جب تحمل نہ ہو سکا تو اس کے منکر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ظاہر ہے پیغمبر پھر بتاتے تھے اور ان کا سارا کچا چھٹا نکل آتا تھا، اور جو حقائق ہوتے تھے جب وہ واضح ہوتے تھے تو پھر وہ پیغمبروں کے مخالف ہو جاتے تھے اور ان کے منکر ہو جاتے تھے۔ تو یہی بات یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد موجود لوگوں کو بھی اور ان کے توسط سے ہم تک بھی یہ بات اللہ کریم نے پہنچائی ہے کہ اس طرح کی پھر چیزیں اپنے پردے خود نہ فاش کیا کرو۔ اب جو چیزیں پردے میں ہیں انہیں پردے میں رہنے دو۔ تو بہرحال ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ نے نہ تو کوئی بحیرہ، کن پھٹی اونٹنی مقرر کیا ہے، نہ سائبہ یعنی سانڈ، نہ وسیلہ جڑواں بچہ، نہ حام بوڑھا سانڈ، مگر کفار خدا پر خواہ مخواہ جھوٹ موٹ بہتان باندھتے ہیں اور ان میں کے اکثر نہیں سمجھتے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں کے اکثر نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا ما وجدنا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو قرآن اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آؤ اور جو کچھ کہیں سنو مانو، تو کہتے ہیں کہ ہم نے جس رنگ میں اپنے باپ دادا کو پایا وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا یہ لوگ لکیر کے فقیر ہی رہیں گے اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ کچھ جانتے ہی ہوں، نہ ہدایت ہی پائی ہو؟ اب اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ اگر آباء و اجداد میں، باپ دادا میں حق بات نہیں رہی، حق کو قبول کرنے کی طاقت نہیں رہی، یا اگر وہ خدا نخواستہ کسی ایسی بات سے ہٹ گئے ہیں جو حق تھی اور وہ ایمان نہیں لائے یا اس پر عمل نہیں کیا، تو باپ دادا کی مثال نہ دیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ لوگ یہی کہتے تھے، کیا کہتے تھے جب انہیں بلایا جاتا تھا قرآن الی ما انزل اللہ،
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قرآن تو بریکٹ میں انہوں نے لکھا، اللہ تعالیٰ نے 14 معصومین بھی نازل ہی فرمائے ہیں، اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ اور جو کچھ کہیں سنو مانو، تو کہتے ہیں کہ ہم نے جس رنگ میں اپنے باپ دادا کو پایا وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ لکیر کے فقیر ہی رہیں گے اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے ہی ہوں نہ ہدایت ہی پائی ہو؟ تو یہاں پر میں کافی یوٹیوبز پہ کافی سلسلے سنتا رہتا ہوں، تو کافی دانشور کے منہ سے میں یہ سن چکا ہوں، وہ یہ کہتے ہوئے میں نے سنا ہے انہیں، اور اب بھی ان کی ویڈیوز موجود ہیں، میں نام نہیں لوں گا، کہ جی کوئی نئی وحی نہیں آئی اور کوئی نیا دین نہیں آیا، اور کیا ان سے پوچھو یہ ان کے جو باپ تھے، ان کے جو دادا تھے، اور 10 سال پہلے کیا یہ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھتے تھے؟ کیا ان کے باپ پڑھتے تھے؟ کیا ان کے دادا پڑھتے تھے؟ تو یہ مثالیں دیتے ہیں، تو یہ مثالیں تو بھائی نہیں دینی چاہیے۔ کیا باپ دادا اگر کسی بات پر عمل نہیں کر سکے اور ان تک وہ بات نہیں پہنچ سکی، خدا نہ خواستہ اگر کسی کے نہیں پہنچی، تو پھر یہ مثال تو نہیں دے سکتے کہ باپ دادا نے یہ کام نہیں کیا تو ہم بھی یہ اچھا کام نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس آیہ مبارکہ میں منع ہی فرمایا ہے کہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، تم اپنی خبر لو جب تم راہ راست پر ہو، تو کوئی گمراہ ہوا کرے تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ واضح فرما دیا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنی خبر لو جب تم راہ راست پر ہو، حق پر ہو۔ علی ولی اللہ کا راستہ حق ہے، علی حق ہیں۔ اب جب تم راہ راست پر ہو تو کوئی گمراہ ہوا کرے تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، چاہے کوئی بھی ہو۔ تم سب کے سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تب اس وقت نیک بد جو کچھ دنیا میں کرتے تھے تمہیں بتا دے گا۔ اس وقت نیک بد جو کچھ، الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کے سب لوٹ کر جاؤ گے اللہ کی طرف، فینبئکم، پھر وہ آپ کو خبر دے گا، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے تھے، چاہے وہ نیک کام کرتے تھے چاہے بد کام کرتے تھے، وہ سب بتا دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونها من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربى ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین۔ بے شک حق۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کے سر پر موت آ کھڑی ہو تو وصیت کے وقت تم مومنوں میں سے 2 عادلوں کی گواہی ہونی چاہیے۔
دو عادلوں کی گواہی ہونی ضروری ہے۔ اور اگر تم اتفاقاً کہیں کا سفر کرو اور سفر ہی میں تم کو موت کی مصیبت کا سامنا ہو تو بھی دو گواہ غیر مومن ہی صحیح، اور اگر تمہیں شک ہو تو ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو، پھر وہ دونوں خدا کی قسم کھائیں کہ ہم اس گواہی کے عوض کچھ دام نہیں لیں گے، اگرچہ ہم جس کی گواہی دیتے ہیں ہمارا عزیز ہی کیوں نہ ہو، اور ہم خدا لگتی گواہی نہ چھپائیں گے، اگر ایسا کریں تو ہم بے شک گناہ گار ہیں۔ اللہ اکبر۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين پھر اگر اس پر اطلاع ہو جائے کہ وہ دونوں دروغ حلفی سے گناہ کے مستحق ہو گئے تو دوسرے دو آدمی ان لوگوں میں سے جن کا حق دبایا گیا ہے اور میت کے زیادہ قرابت دار ہیں، ان کی تردید میں ان کی جگہ کھڑے ہو جائیں، پھر دو نئے گواہ اللہ کی قسم کھائیں کہ پہلے دو گواہوں کی نسبت ہماری گواہی زیادہ سچی ہے اور ہم نے حق سے یک سر منہ تجاوز نہیں کیا، ایسا کیا ہو تو اس وقت بے شک ہم ظالم ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہترین سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ اس طرح پر آخرت کے ڈر سے ٹھیک ٹھیک گواہی دیں یا دنیا کی رسوائی کا اندیشہ ہو کہ کہیں ہماری قسمیں دوسرے فریق کی قسموں کے بعد رد نہ کر دی جائیں۔ مسلمانوں، اللہ سے ڈرو اور جی لگا کے سن لو، اور اللہ بد چلن لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ بے شک، بالکل بے شک، حق فرمایا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اس وقت کو یاد کرو جس دن اللہ اپنے پیغمبروں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں تمہاری امت کی طرف سے تبلیغ اسلام کا کیا جواب دیا گیا، تو عرض کریں گے کہ ہم تو چند ظاہری باتوں کے سوا کچھ نہیں جانتے، تو خود بڑا غیب دان ہے۔ قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب اذ قال اللہ
یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ علمتک الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل وَإِذْ تخلق من الطین کہیئۃ الطیر بإذنی فتنفخ فیہا فتکون طیرا بإذنی وتبرئ الأکمہ والأبرص بإذنی وَإِذْ تخرج الموتى بإذنی وَإِذْ كففت بنی اسرائیل عنک اذ جئتهم بالبینات فقال الذین کفروا منهم ان هذا الا سحر مبین۔ سبحان اللہ۔ وہ وقت یاد کرو جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، ہم نے جو احسانات تم پر اور تمہاری ماں پر کیے انہیں یاد کرو جب ہم نے روح القدس جبریل سے تمہاری تائید کی کہ تم جھولے میں پڑے پڑے اور ادیت ہو کر یکساں باتیں کرنے لگے، اور جب ہم نے تمہیں لکھنا اور عقل و دانائی کی باتیں اور توریت و انجیل یہ سب چیزیں سکھا دیں، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے چڑیا کی مورت بناتے پھر اس پر کچھ دم کر دیتے تو وہ میرے حکم سے اللہ اکبر وہ میرے حکم سے سچ مچ چڑیا بن جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور تم میرے حکم سے مادرزاد اندھے یعنی پیدائشی اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے قبروں سے نکال کھڑا کرتے تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو ابھی زندہ ہیں، اور امام زمانہ امام محمد مہدی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم امام محمد مہدی علیہ السلام کے پیچھے آ کر نماز پڑھیں گے۔ جب امام ظہور فرمائیں گے تو ہمارے امام کی شان یہ ہے کہ یہ اتنے معجزات والے نبی جو ہیں ہمارے امام کے پیچھے نماز پڑھ کر ہمارے امام کے مقتدی بنیں گے۔ ہم ان اماموں کے ماننے والے ہیں، وہ ہیں ہمارے 12ویں امام، 12ویں آقا جو اس زمانے کے امام ہیں۔ تو بہرحال تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو نبوت سے امامت کا جو درجہ ہے وہ اس لحاظ سے بلند ہے، اور اللہ نے رکھا ہے۔ جی ہم نے کہاں رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے، ہم کون ہوتے ہیں؟ اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے قبروں سے نکال کھڑا کرتے تھے، اور جس وقت تم بنی اسرائیل کے پاس معجزے لے کر آئے، اور اس وقت میں نے ان کو تم پر دست درازی سے روکا، تو ان میں سے بعض کفار کہنے لگے یہ تو بس کھلا ہوا جادو ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باوجود یہ کہ بال کے کپڑے پہنتے، درخت کے پتے اور گھاس کی غذا کرتے، نہ رہنے کے لیے کوئی گھر تھا، نہ دنیا کی کوئی چیز اپنے پاس رکھتے، نہ لڑکے بالے تھے، رات کو جہاں جگہ پاتے سو جاتے، اور فرماتے تھے کہ درخت کے پتے میری روزی ہیں، صحرا کے گل بوٹے میرے باغ ہیں، سردی میں آفتاب
میرا لحاف ہے، شب کو سوتا ہوں تو میرے پاس کچھ نہیں ہوتا، میرے برابر کوئی غنی نہیں، عمر بھر میں نہ کبھی کسی کو جھڑکا، نہ کبھی منہ پر سے مکھی ہنکائی، نہ کبھی کہہ کہا مار کر ہنسے، نہ کبھی بدبو سے ناک بند کی، نہ کبھی ترش روئی کی، مگر پھر بھی خداوند عالم اپنی نعمتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گنواتا ہے۔ بے شک اللہ اکبر، ہم لوگوں کا معلوم نہیں کیا حشر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی انشاءاللہ العزیز سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور ان کی امت میں کیونکہ ہم شامل ہیں، تو اس لحاظ سے اور کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، اس لحاظ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم سے محبت و کرم و رحم کا معاملہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالی ہمارا قرآن کریم پڑھنا قبول و مستجاب فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یا اللہ کریم ہمیں روزانہ تلاوت قرآن کریم صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما، اور روزانہ صحیح ہم تلاوت کرتے رہیں، صحیح سمجھتے رہیں، اور صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرتے رہیں، اور اس کا پیغام صحیح طور پر آگے بھی پہنچاتے رہیں۔ اور اسی لیے ہم یہ ویڈیوز بناتے ہیں کہ اس بات پر عمل ہو جائے کہ یہ جب ہم یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں اور جب پھر آگے شیئر کرتے ہیں، اور جو پھر جہاں تک پہنچے گا یہ پیغام انشاءاللہ، تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ قرار دے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ یا اللہ کریم ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اپنے زمانے کے امام کا سچا سپاہی بنا، اور ہماری دنیاوی اخروی تمام مشکلات دور فرما، اور ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو خود چاہتا ہے۔ آمین بجاہ النبی الکریم و چہور معصومین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔